ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب غلام رضا گنجی ابن مرحوم محمد علی گنجی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغا معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، یہ مجلس ایصال ثواب ہے، مجلس ترحیم ہے۔ مرحوم جناب غلام رضا گنجی کی پہلی برسی کی مناسبت سے ان کے افراد خانہ کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے۔ چونکہ یہ شب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل ہے، یعنی کل کی آنے والی جو تاریخ ہے، کل کا جو دن ہے، وہ جناب مسلم ابن عقیل سے مربوط ہے، اور جو پرسوں کی تاریخ ہے وہ قربانی ابراہیم سے منسوب ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، جس دن اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا۔ جناب مسلم اصل میں مقدمہ کتاب کربلا ہیں، پریفیس ہیں کتاب کربلا کے لیے جناب مسلم۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں مناسبتوں کو اس مجلس کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے میں نے حضرت ابراہیم سے مربوط قرآن کریم کی سورہ صافات کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی، جس میں ارشاد ہو رہا ہے۔ البتہ آئیے اس کے پہلے کی بھی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے، اور اس سے پہلے سورہ صافات کی آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوا
کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار بیٹا عطا کیا۔ پروردگار جناب ابراہیم کا مختلف بہانوں سے امتحان لیتا ہے، کبھی مال کے ذریعے اور کبھی جان کے ذریعے۔ جناب ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اور اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان اور ایگزام لیا تو ابراہیم کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ہم نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ امتحان کی منزل سے جب گزرے اور اس میں اچھا نمبر لے کر آئے، 100 میں 100 نمبر لے کر آئے، تو اللہ نے ابراہیم کو ایک ڈگری عطا کی، ایک سند عطا کی، اور اس سند کو سند امامت کے نام سے پروردگار نے یاد کیا۔ تو آخر کون کون سے ابراہیم نے امتحان دیے؟ بہت سے امتحان دیے۔ پیغمبر اسلام کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے امتحان لیا گیا ہے تو وہ جناب ابراہیم ہیں۔ اگرچہ جناب موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، جناب ابراہیم سے زیادہ ہے، لیکن جب امتحان کی بات آئے گی تو جناب ابراہیم پہلے نمبر پر آئیں گے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام سید الانبیاء ہیں، ابراہیم شیخ الانبیاء ہیں، اور انہیں ابو الانبیاء کا بھی لقب ملا ہے۔ مختلف امتحانات دے کر جناب ابراہیم پاس ہوئے۔ میں آج صرف 2 امتحان جو بہت ہی اہم ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جب فرشتوں میں یہ بات چلی کہ دیکھو زمین پر ایک خلیل خدا ہے، کتنا اللہ سے پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، میں عرض کروں ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ہمارے نبی شریعت کے اعتبار سے نہیں ہیں، یعنی ان کی شریعت پر ہم عمل نہیں کرتے، لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کا ویسے ہی احترام کرتے ہیں جیسے ان کی امت والے کرتے تھے، بلکہ اس سے بہتر طریقے سے۔ ہم جناب ابراہیم کے سلسلے میں ایک ذرہ بھی کچھ ایسی ویسی باتیں نہیں سن سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ان کے بارے میں ذرا سا بھی منفی تصور بھی پیدا کیا، نگیٹو خیال بھی ذہن میں آیا، تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ تمام انبیاء ہمارے لیے محترم ہیں، 1,24,000 انبیاء ہمارے لیے محترم ہیں، اور ہمیں ان کو نبی ماننا ہے، ہمیں ان کو معصوم ماننا ہے۔ لہذا عزیزو، جناب ابراہیم خلیل ہیں۔ خلیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہیں۔ البتہ انہیں یہ جو خلت کا درجہ ملا، یہ جو دوستی کا درجہ ملا، سنیں انشاءاللہ آپ کی روح شاد ہو جائے گی۔ کیا خوبصورت حدیث ہے کہ مولا نے فرمایا، جانتے ہو ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا گیا؟ ابراہیم کو اللہ کا دوست کیوں بنایا گیا؟ حدیث آگے بڑھی، انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلواتہ علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر! کیا حسین اور کیا خوبصورت یہ حدیث ہے کہ فرمایا اللہ نے، جانتے ہو اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ کثرت سے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا کرتے تھے۔ آپ کو یہ حدیث کیسی لگی؟ یاد رکھیں عزیزو، ابراہیم خلیل ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے، اور چونکہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے وہ اہل بیت کے بھی عاشقوں میں ہیں۔ ابھی اہل بیت لباس بشری پہن کر نہیں آئے ہیں، ابھی تو عالم انوار میں ہیں، لیکن ابراہیم کو خبر دے دی گئی ہے آخری نبی آئے گا، ان کے اہل بیت ہوں گے،
ابراہیم اتنی محبت کر رہے ہیں کہ ان پر صلوات شب و روز بھیجتے ہیں، تو کیا آپ صلوات سے پیچھے رہیں گے؟ لہذا آپ بھی صلوات کو جو ہے اپنے وظیفے میں داخل کیجئے، جب بھی وقت ملے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجئے۔ کہنے کا مقصد یہ عزیزو کہ جناب ابراہیم کی خلت کا تذکرہ جو ہے آسمانوں میں ہے، عرش پر ہے، فرشتوں کے درمیان ہے، قدسیوں کے درمیان ہے۔ اے میرے پروردگار، تیرا بندہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آواز آئی، جاؤ ابراہیم کا امتحان لے لو، دیکھو آخر وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا ابراہیم آخر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ذرا جاؤ تو، جا کر دیکھو تو، میرے ابراہیم کو دیکھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا میرا یہ بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر یہ مجھ سے قریب ہے میرا بندہ ابراہیم۔ ادھر سے محبت کی سند مل رہی ہے، کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے عزیزو، ابراہیم خلیل بہت بلند ہیں، فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ جناب ابراہیم اپنی بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چراتے چراتے جناب ابراہیم کے کان میں ایک آواز آتی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم متوجہ ہوتے ہیں، ارے یہ کون ہے جو میرے اللہ کا نام لے رہا ہے، یہ کون ہے جو میرے معشوق کا نام لے رہا ہے، کاش وہ میری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو میں اسے اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا۔ لیکن آنے والا جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم نے کہا، ارے میری نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں آ جاتے؟ تم کون ہو جو میرے پروردگار کا نام لے رہے ہو، میرے اللہ کا نام لے رہے ہو؟ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چاروں طرف دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ جب دوسری بار کہا تو جناب ابراہیم نے کہا، اگر میری نگاہوں کے سامنے آ جاؤ گے تو میں اپنی ساری بکریاں تمہیں دے دوں گا، کیونکہ میرے معشوق کا تم نام لے رہے ہو۔ چنانچہ عزیزو اس کے بعد جب تیسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد پھر آواز دینے والے نے اسی طریقے سے آواز دی تو جناب ابراہیم نے کہا، میں نے سب کچھ تو تمہیں دے دیا، اب تو میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اگر میری نگاہوں کے سامنے آ جاؤ گے تو اب میں خود تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کتنی محبت کرتے ہیں وہ شخص، وہ آواز دینے والا جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہا تھا، ایک مرتبہ نگاہوں کے سامنے آیا اور کہا، میں تھا جو تمہارے پروردگار کا نام لے رہا تھا۔ جناب ابراہیم نے کہا، میں اپنی ساری بکریاں دینے کے لیے تیار ہوں اور زندگی بھر تیری خدمت کروں گا، تیرا خادم بن کے رہوں گا۔ اس نے کہا، نہ مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہاری ان بکریوں کی ضرورت ہے۔ کہا، کیوں؟ کہا، اس لیے کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں فرشتہ الہی ہوں۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مال کے مقابلے میں اللہ سے تمہیں کتنی محبت ہے۔ ابراہیم، مال کے امتحان میں تم کامیاب ہو گئے۔ چلیے، مال کے امتحان میں تو ہر ایک کامیاب ہو سکتا ہے، ہر ایک نہیں، کچھ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن جب جان کی باری آ جاتی ہے تو کیا اس موقع پر بھی تم خدا کو امپورٹنس دو گے، اس خدا کو اہمیت دو گے؟ اللہ نے کہا، چلو اب یہ بھی امتحان ہو جائے ابراہیم کا، تاکہ ایک کسوٹی تو معلوم ہو، تاکہ ایک پیرامیٹر تو معلوم ہو سکے کہ اللہ سے محبت کس حد تک کرنی چاہیے۔ ابراہیم ایک پیرامیٹر دے رہے ہیں، ابراہیم ایک کسوٹی دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کا امتحان، اللہ نے جو امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ آپ دیکھیں کہ شب ترویہ 8 ذی الحج کی شب میں
جسے شب ترویہ کہتے ہیں، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. واقعہ آپ کے نگاہوں کے سامنے مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے تو نتیجہ نکالنا ہے. خواب دیکھا اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے، اپنے عزیز، اپنے دلارے، اپنے خون جگر کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں. 8 کی شب میں خواب دیکھا، کوئی خاص توجہ نہیں دی. 9 کی شب میں خواب دیکھا تو بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی. یہاں تک کہ شب عید میں بھی یہی خواب دیکھا. 10 کی شب میں ابراہیم سمجھ گئے حکم خدا ہے، یہ حکم پروردگار ہے. یاد رکھیے گا انبیاء علیہ السلام کو جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ 3 ہے: الہام کے ذریعے، خواب کے ذریعے، اور خود جبریل امین نگاہوں کے سامنے آ کر اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آتے. یہ 3 طریقہ ہے. ان 3 طریقوں میں ایک طریقے کا نام خواب ہے. نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے. جناب ابراہیم کا ایمان ملاحظہ فرمائیے. اب جناب ابراہیم کو امتحان دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ابراہیم بڑی خلت کا دعویٰ کرتے ہو، بہت کہتے ہو میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اب تمہارا امتحان ہو جاتا ہے. 13 سال کے اسماعیل ہو گئے ہیں، اور بڑھاپے میں جس عمر میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ابراہیم کو اللہ نے ایک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بیٹا عطا کیا. اور جب یہ 13 سال کا ہوا، جو باپ ہیں میری مجلس کو سن رہے ہیں وہ سمجھیں گے 13 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ بہت ہی حساس ہوتی ہے. چنانچہ اس 13 سال کی عمر میں جب اسماعیل پہنچے ہیں تب امتحان ہو رہا ہے. اب دیکھیں اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہو. چنانچہ امتحان شروع ہوا. کہا اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو ذبح کر دو، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. پروردگار تیار ہیں، تیار ہے، میرا امتحان لینا چاہتا ہے پروردگار. تو آج میں امتحان میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا، ثابت قدمی کا اعلان کروں گا، اور دنیا کو بتاؤں گا کہ ابراہیم خلیل اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے خدا سے کتنا پیار کرتا ہے. میں دکھاؤں گا، آج میں ثابت کروں گا. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. جب بوڑھے ہو گئے ابراہیم تو ہم نے ان کو ایک فرزند کی بشارت دی، اور یہی فرزند فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. جب یہی فرزند جو ہے کچھ بڑا ہوا تو قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا 2 چیزیں ہیں یہاں پر. ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. پہلے تو ابراہیم مطمئن ہو، توجہ کیجئے گا، پہلے تو ابراہیم کو اطمینان حاصل ہو، پہلے تو ابراہیم اپنے دل کو مضبوط کریں کہ چھری چلائیں یا اس کا ارادہ کریں یا اس کے لیے سوچیں. بہت بڑی بات ہے ایک باپ کو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا ہے. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا اس بات کو. آسان بات ہے کہ ایک باپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے 13 سال کے بیٹے کو، اور وہ بھی جو افتخار شمس و قمر ہو خوبصورتی میں، اس کے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ اب کیسے جو ہے چھری چلائی جائے. تو پہلے تو ابراہیم کو اپنے کو مضبوط کرنا ہے. تو یہ تو ہو گیا. اچھا یہاں پہ جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ اسماعیل سے پوچھا. کیوں پوچھا؟ حضرت ابراہیم 3-4 مضبوط انسانوں کو لاتے اور جناب اسماعیل کو زمین پہ گراتے، ہاتھ پیر میں رسی باندھتے اور انہیں ذبح کر دیتے. یہ تو کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں، یہ نہیں کیا، بلکہ اسماعیل کے پاس گئے. توجہ کیجئے گا عزیزو،
جناب اسماعیل کے پاس گئے، اسماعیل کے پاس جا کر ان سے پوچھ رہے ہیں. جناب کیا کیسے پوچھا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب تک تو اس ابراہیم کا امتحان کا پہلا جو درجہ تھا، وہ پہلا جو مرحلہ تھا یوں کہا جائے، وہ مرحلہ گزر گیا، اس نے پاس ہو گئے، ارادہ کر لیا. اب اس ارادے کو، اس نیت کو عمل میں تبدیل کرنا ہے. تو اب عمل میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے فرزند کے پاس گئے اور فرزند سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ کہ میں کیا کروں. یاد رکھیے گا، جو ایمان بیٹے کا باپ کا ہے وہی ایمان بیٹے کا بھی ہے. بیٹے کے ایمان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. اسے خلیل خدا کا لقب نہیں ملا، لیکن یہ بھی خلیل خدا ہے، یہ بھی اللہ کا دوست ہے. فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. قالا یا ابت افعل ما تؤمر، جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان. جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابت. جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے لال. عربی زبان میں جب کسی کو بنیا کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے تو گویا ساری محبتیں قربان ہو جاتی ہیں، تمام محبتوں کو انڈیل دیا جاتا ہے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو بنیا کہے، میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے مثلا اردو میں کہا جاتا ہے. تو ساری محبتیں، اچھا بڑی محبت کر رہے ہو اپنے بیٹے سے، تو اب بتاؤ کہ تم جو ہے کیا چھری چلاؤ گے؟ کہا ہاں پروردگار. اسماعیل کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیا میں چھری چلاؤں؟ تو جناب ابراہیم کے بیٹے نے، جیسے ابراہیم نے یا بنیا کہا تھا، اسماعیل نے یا ابتے کہا، اے میرے بابا، یا ابتے، اے میرے بابا، افعل، آپ انجام دیجئے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب دیکھیے یہ جواب تو دیا، لیکن اتنا ایمان ہے کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کی بات کی، یہ نہیں کہا سوچ کے بتاؤں گا، مجھے کچھ وقت دے دیجئے. اللہ اکبر، مجھے کچھ ٹائم دے دیے. آپ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ مجھے کچھ وقت دے دیجئے، مجھے کچھ ٹائم دے دیے. نہیں، کچھ نہیں، کوئی ٹائم نہیں. کہا بابا آپ انجام دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اتنا نہیں کہا، بلکہ کہا انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ دیکھیے کہ جناب اسماعیل کو اپنے ایمان پر بھروسہ تو ہے لیکن غرور نہیں ہے. یعنی انشاءاللہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنے ایمان پر غرور نہیں ہے. یہاں بھی توکل اللہ پر ہو رہا ہے. اللہ چاہے گا تو میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ہمیں دو قسم کے، توجہ کی جگہ دے دو قسم کے ایسے 13 سال کے بچے ملتے ہیں. ایک ہمیں میدان منا میں دکھائی دیا اور دوسرا میدان کربلا میں دکھائی دیا. ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام قاسم ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسماعیل کو جب ان کے سامنے جو ہے وہ جان کی بات آئی تو انہوں نے اقرار کیا، اور جناب اسماعیل موت کی طرف خود قدم آگے بڑھا کر چلے کہ امو جان، چچا جان، کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ ان کو پیشکش کی گئی تو انہوں نے قبول کیا. یہ بغیر پیشکش کیے ہوئے موت کی طرف بڑھے. ایک کی قربانی جو ہے منا میں ہوئی اور ایک کی قربانی کربلا میں ہوئی، اس فرق کے ساتھ کہ قاسم کی جان واپس کر دی گئی،
وہ قتل نہیں ہوئے، اسماعیل کی جان واپس کر دی گئی، وہ قتل نہیں ہوئے، لیکن قاسم جو ہے ان کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ لہذا عزیزو یہ امتحان پاس ہو گئے، دمبا آیا، وہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے اس پر جو ہے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ لیکن اب آئیے جو مین اور امپورٹنٹ بات ہے اسے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ابراہیم کا امتحان آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسماعیل کا امتحان آپ نے ملاحظہ فرمایا، لیٹ گئے، چھری کے سامنے لیٹ گئے، بابا پٹی باندھ لیجیے آنکھوں میں، آپ میرے تڑپنے کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ بالکل تیار ہیں، یہ کہنا کہ آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، کیونکہ جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں گے تو یہ ہے تو باپ، خلیل خدا ہیں تو کیا ہوا، لیکن آپ کے سینے میں ایک باپ کا دل بھی تو ہے، پٹی باندھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ایک امتحان اور ہے، اگر میں اس کو نہیں بیان کروں گا تو بات مکمل نہیں ہوگی، اور وہ حضرت ہاجرہ بہت ہی بلند ہیں۔ جناب ہاجرہ جو ہیں بہت ہی عظیم خاتون ہیں۔ جناب ہاجرہ، شیطان جاتا ہے جناب ہاجرہ کے پاس اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے جناب ہاجرہ کہتی من وراء الباب، کون ہے جو دروازے کے پیچھے نوک کر رہا ہے؟ جناب ہاجرہ نے جب یہ سوال کیا تو ادھر سے آواز آئی انا ناصح، میں انا ناصح کا، انا ناصح کے، میں تمہارا ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا ہے۔ نصیحت کرنے، میری نصیحت؟ میرے گھر میں ابراہیم خلیل ہے، نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، یہ کون ہے جو میری نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ مجھے کہنا یہ ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہارے بیٹے کو لے کر مینا میں گیا ہے۔ مینا میں گیا ہے میرا شوہر؟ کس لیے گیا ہے؟ کہا وہ انہیں قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ جناب ہاجرہ نے کہا، جملہ سنیے گا، بہت پیارا جملہ ہے عزیزو۔ جناب ہاجرہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہیں کوئی باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کرتا ہے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ اب شیطان نے اس کا جو جواب دیا وہ خود اس جواب میں پھنس گیا۔ توجہ کیجئے گا تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ شیطان نے کیا کہا؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہاں پر لکھتے ہیں کہ شیطان نے اس کے جواب میں جو کہا، اس کے بعد جو جناب ہاجرہ نے جواب دیا، ان کے جواب سے شیطان لاجواب ہو گیا۔ کیا کہا؟ نہیں، اصل میں شیطان کہہ رہا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ پھنس گیا یہاں پہ شیطان نے، جو ہے فوراً جو ہے شیطان نے جب یہ جملہ کہا تو جناب ہاجرہ کہتی ہے کہ سنو، اگر حکم خدا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں تو میں روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ اس سے بہتر جواب کیا ممکن ہے؟ تصور کیجئے۔ شیطان یہیں پر لاجواب ہوا اور مایوس ہو کر چلا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں کہ ابراہیم کامیاب ہو گئے، ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ صدقتا کی ایک مہر لگی، ابراہیم تم امتحان میں پاس ہو گئے۔ اور یہی عید قربان کا فلسفہ ہے۔ بکرا ذبح کرنا یہ تھوڑی مقصد ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ سے محبت کرنا ہو تو کس طریقے سے۔ دیکھو مال کی بات آئی تو ابراہیم نے مال دینے کی تیاری کر لی اور آمادہ ہو گئے۔
جان کی بات آئی تو اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی ایک پیرامیٹر بتایا کہ اگر اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ابراہیم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. یہ 10 ذی الحجہ ہر سال آئے گی اور ہر سال ابراہیم کی کہ اس ایثار کا تذکرہ اس لیے ہوگا تاکہ لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. کس کی مجال ہے کہ کوئی ابراہیم ہو جائے، کس کی مجال ہے کہ کوئی اسماعیل ہو جائے، لیکن نقش قدم پر تو چلا جا سکتا ہے نا، اس راستے پر تو چلا جا سکتا ہے نا. ہاں عزیزو، ایک اور مناسبت ہے، اور وہ مناسبت جو ہے وہ آج کی جو شب ہے وہ شب عرفہ بھی ہے. آج کی جو شب ہے وہ شب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل بھی ہے. جناب مسلم ابن عقیل امام حسین کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھے، بہت ہی اہم تھے. جب جناب مسلم کو امام حسین نے بھیجا ہے اور کوفیوں نے بلایا اور ہزاروں خط جو ہیں کوفیوں کے امام حسین کے پاس آئے تو اس کے جواب میں امام حسین نے خط لکھا کہ تم نے ہمیں بلایا ہے، دعوت دی ہے، ہم ضرور آئیں گے، لیکن پہلے ہم اپنے بھائی مسلم کو بھیج رہے ہیں. اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کہا کہ اخی و ثقتی، یہ مسلم میرا بھائی تو ہے ہی، ثقتی یہ معتمد ہے میرا. حسین کو اس کے اوپر ٹرسٹ ہے، حسین کو اس کے اوپر بھروسہ ہے. جو وقت کے امام کے لیے بھروسہ ہو اسی کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. آپ نے بڑی آسانی سے لے لیا نا. یعنی جو امامت کے لیے ثقہ بن جائے، امامت کے لیے معتمد بن جائے، امامت کے لیے وہ خاص بن جائے، جس پر امام بھروسہ کریں، اسی کو تو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. اور مسلم جب پہنچے عزیزو تو زبردست جناب مسلم کا استقبال کیا گیا، تاریخی استقبال. عزیزو جناب مسلم اور جناب عباس یہ دونوں امام حسین کے لیے اخی کا لفظ رکھتے تھے، ہے نا. امام حسین جناب عباس کو بھی اخی کہتے تھے اور جناب مسلم کو بھی اخی کہتے تھے. اور یہ دونوں بھائی کی بہت سی چیزیں مشترک ہیں. ہر مجلس میں آپ جب ممبر پہ دیکھیں گے امام بارگاہوں میں تو جناب عباس کی جو علامت اور نشانی ہے وہ علم نظر آئے گا. اور توجہ کیجیے تو جو بات مجھے پیش کرنا ہے بہت امپورٹنٹ. ہر مجلس میں علم جناب عباس کا نظر آئے گا. اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کربلا کی طرف رخ کر کے، حسین کی طرف رخ کر کے آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ جناب مسلم کی سنت ہے کہ جب آپ کو دارالامارہ کے پر سے پھینکا جا رہا تھا تو آپ نے اس طرف رخ کیا جدھر سے حسین آ رہے تھے، مسلم جانتے تھے، اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام حسین کے اس بھائی نے جو زیارت پڑھی، آج ہر مجلس میں آپ کو وہ زیارت ملے گی. 5 شوال کو جناب مسلم کوفے میں وارد ہوئے اور 9 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت واقع ہو گئی. یعنی 2 مہینہ 4 دن 5 دن کے آس پاس امام حسین کا یہ سفیر کل کوفہ میں رہ سکا. جب کوفے میں آپ وارد ہوئے تو اس طریقے سے لوگوں کا جم غفیر تھا، لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹے جا رہے تھے مسلم کی ایک زیارت کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے مولا کا سفیر آیا ہے، یہ ہمارے مولا کا نمائندہ آیا ہے. ہاں عزاداروں، اور وہ وقت بھی آیا کہ گورنر کو تبدیل کیا گیا. یزید کے پاس جاسوسوں نے یہ خبر بھیجی اور اس کے بعد گورنر تبدیل ہوا اور ایک
خبیث پلید نجس گورنر جو ہے کوفہ میں حاکم ہوا، اس کا نام ابن عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی سمجھتے ہیں، ابی یعنی اب عبید اللہ ابن زیاد کا جو دادا ہے اس کی خبر، ابی یعنی اپنے باپ کا بیٹا۔ اور امام حسین نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ الا ان الدئی ابن الدئی، یہ امام حسین نے اس کی طرف اشارہ کیا، نجیس اولاد ہے، آسان زبان میں یہ جائز نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ابن زیاد جب آیا ہے، اس نے جو ظلم کیا ہے کہ ہر طرف جو ہے خون اور خونی نظر آ رہا تھا، جو بھی مسلم کی حمایت کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ نماز عشاء ختم ہوئی عزیزو۔ اب جو مسلم نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی مسلم کا ساتھی نہیں تھا، مسلم تنہا، یکا و تنہا۔ مسلم جائیں تو کہاں جائیں، مسلم کدھر جائیں؟ لیکن عزیزو ایک گھر پہ کے باہری حصے پر بیٹھ گئے، دروازے کی چوکھٹ پر جناب مسلم بیٹھ گئے۔ دروازے کے اندر، گھر کے اندر جو خاتون تھی اس کا نام توبہ تھا، اسے احساس ہو گیا کوئی دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ توبہ آتی ہے اور کہتی ہے یہ کون ہے جو میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے؟ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ جائیے اپنے گھر چلے جائیے، آپ کون ہیں؟ تو جناب مسلم سے جب اس نے کہا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیے، تو جناب مسلم کہتے ہیں انصاف سے بتاؤ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سنا، گھبرا گئی، تڑپ گئی۔ کہا وہاں تو ہمارے مولا رہا کرتے ہیں۔ بالآخر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ امام حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل ہیں، تو بڑے ادب و احترام سے توآن امام حسین کے اس سفیر کو اپنے گھر میں بلایا، کھانا پیش کیا۔ جناب مسلم نے جو ہے کھانا کھایا، اور کچھ دیر گزری تھی کہ اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ جناب مسلم کے آنے کی خبر جب اسے ملی ہے نا عزیزو، تو اس نے جا کر ابن زیاد کو انعام کی خاطر خبر کی۔ 500 کا لشکر محمد ابن اشعث کی سربراہی میں جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا۔ ہاں عزیزو، مسلم کو احساس ہو گیا اس گھر پہ حملہ ہونے والا ہوگا، حملہ ہونے والا ہے۔ لہذا اس معظمہ سے، اس خاتون سے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری پذیرائی کی، آپ نے میری مہمان نوازی کی۔ ہاں میں آپ کی شفاعت جو ہے وہ اپنے عزت سے کروں گا، ہاں عزادار و رسول اللہ سے آپ کی شفاعت کروں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب مسلم نے تلوار کو نکالا اور زبردست حملہ کیا کہ یہ فوج تھی، ان میں اکثریت جو ہے واصل جہنم ہو گئی۔ دوسری مرتبہ فوج آئی، جب تیسری مرتبہ فوج کو بلانا چاہا، منگوایا محمد ابن اشعث نے، تو ابن زیاد کہتا ہے کہ ایک شخص کے لیے جو ہے اتنی فوج کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو محمد ابن اشعث نے یہی کہا تھا کہ کیا تم نے کسی بنیا اور بقال سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ ارے تمہیں معلوم نہیں یہ بنی ہاشم کی فرد ہیں، یہ ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادار، وہ وقت بھی آیا جناب مسلم کو جو ہے دھوکے سے گرفتار کیا گیا اور ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد کے پاس لایا گیا، ابن زیاد نے ایک ہی جملہ کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب مسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو امیر ہو سکتا ہے، میرا امیر تو ہو سکتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، میرا امیر تو میرا مولا حسین ہے۔ ہاں عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جناب
جناب مسلم ابن عقیل کو جو ہے دارالامارہ کے چھت پر لے جایا گیا، آپ کا سر قلم کیا گیا، آپ کے جنازے کو نیچے کی طرف پھینک دیا گیا۔ ہاں عزادارو، امام حسین کوفے سے قریب پہنچ رہے ہیں، امام حسین مکے سے نکل کر کوفے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے کوفے سے، امام حسین اس کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ بتاؤ بھائی تم کوفے سے آ رہے ہو تو میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے، میرے بھائی مسلم کی کوئی اطلاع ہے؟ اس نے کہا مولا میں جب کوفے سے چلا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مسلم کی لاش کو ایک رسی سے باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ بس عزادارو، امام حسین ایک مرتبہ مسلم کی بچی کے قریب گئے، ایک گوشوارہ نکالنے کے بعد اسے کان میں گوشوارہ پہنایا، اس کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرا۔ ارے بنی ہاشم کے گھر کی بچی تھی، تڑپ گئی کہ اے چچا آپ مجھ سے اس طریقے سے شفقت کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم سے کی جاتی ہے۔ عزادارو عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے۔ میں نے ختم کیا مجلس کو، بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی وقت دیا مجھے۔ بس سنیں عزیزو، جناب امام حسین نے مسلم کی بچی کو گوشوارے پہنائے، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ جناب سکینہ بھی تو وہی کھڑی ہوں گی، یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی۔ ہاں جب امام حسین سے اس بچی نے پوچھا تو امام حسین نے جو جواب دیا سنیں عزیزو، امام حسین فرماتے ہیں اے بچی، اے بیٹی، آج سے میں تمہارا بابا ہوں کیونکہ تمہارا بابا کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ عزادارو، جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ جب کسی کا بابا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بچوں کو یا اس کی بچی کو جو ہے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ عزادارو، جب 10 محرم آئی ہوگی اور منادی نے ایک ندا دی ہوگی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے، تو جناب سکینہ نے یہ سوچا ہوگا کہ جس طریقے سے مسلم کی بچی کو گوشوارے پہنائے گئے تھے مجھے بھی کوئی گوشوارے پہنائے گا، جس طریقے سے مسلم کی بچی کے بابا کی شہادت کے بعد جب اس کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرا تھا تو کوئی میرے سر پہ بھی دست شفقت پھیرے گا۔ لیکن ہائے کربلا میں تو قانون انسانیت ہی بدل گیا۔ جیسے ہی حسین کی شہادت ہوئی لوگ آئے لیکن سکینہ کو گوشوارے پہنانے کے لیے نہیں بلکہ گوشوارے چھین لیے گئے، دست شفقت پھیرنے کے لیے نہیں بلکہ تماچا مارنے کے لیے۔ عجب نہیں سکینہ نے آواز دی ہو اے بابا، جب مسلم کی بچی کو آپ نے مسلم کی شہادت کی خبر سنی تھی تو گوشوارے پہنائے تھے، یہاں میرے گوشوارے چھین لیے گئے، مجھے تماچے لگائے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اس حقیر کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر
مرحوم مغفور جناب غلام رضا گنجی ابن مرحوم محمد علی گنجی کی روح کو وصال فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔